قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل علم اور بے علم لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دین کا فہم عطا کیا ہو، جو حلال اور حرام کو جانتا ہو، جو اچھے اور برے میں فرق پہچانتا ہو، اس کے برعکس وہ شخص جو ان تمام باتوں سے عاری ہو اور دین سے متعلقہ رہنمائی لینے کے لیے بھی عالم دین کا محتاج ہو، یہ دونوں لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ یہ استفہام انکاری ہے جو نفی کا معنی دیتا ہے۔ اس آیت میں لوگوں کو علم کی اہمیت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ علم والے اور بے علم لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا کائنات میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں۔ کتنے ہی لوگ اپنے آپ کو نیک مانتے ہیں، کتنے ہی لوگ اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان سمجھتے ہیں، کتنے ہی لوگ اپنے آپ کو حقیقی مومن سمجھتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ مگر رب کائنات نے علماء کرام کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہستی اہل علم کی ہستیاں ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو یہ علم انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا فرماتا ہے۔ علماء کرام کی شان اور رفعت کے کیا کہنے، ان کے لیے تو نبیوں کے امام نے بھی دعا فرمائی ہے، جیسا کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری بات سن کر اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے یاد رکھے، یہاں تک کہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچا دے۔ ہمارے یہاں کسی بڑے گدی نشین کا جانشین بننا بہت فخر کی بات ہوتی ہے، مگر بھائیو سب سے بڑی فخر کی بات انبیاء کرام کا وارث بننا ہے۔ علماء کرام اس زمین پر انبیاء کرام کے حقیقی وارث ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرِثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ نبیوں نے وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑے، انہوں نے تو علم کا ترکہ چھوڑا ہے۔ جس نے اسے حاصل کیا اس نے نبیوں کی وراثت میں سے وافر حصہ پا لیا۔ انبیاء کرام نے
اپنے بعد درہم اور دینار کا ترکہ نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے علم کا ترکہ چھوڑا ہے۔ گویا جس نے علم حاصل کیا اس نے انبیاء کرام کی وراثت سے وافر حصہ پا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی گواہی، پھر اپنے معزز فرشتوں کی گواہی اور پھر علماء کرام کی گواہی کو ڈال کر علماء کرام کی فضیلت کو واضح فرما دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا اللہ هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مال والوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ علم والوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اہل علم بھی انصاف کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں گے۔ بھائیو، علماء کے شرف و کمال کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو فرشتوں کی رفاقت میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔